ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وأخرج البخاري رحمه الله في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فتنة الرجل في أهله وأولاده وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیزوں، میں نے پڑھی ہے اور جو حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسا ذکر کیا ہے جو انسان کے ساتھ اس کی زندگی ساتھ لازمی ہے، اور ان فتنے انسان کو اس درجے میں بچنا ہے کہ ان کا کر اسے متاثر نہ کرے اور کہیں ان کے شخص کی غیر پر غالب نہ آئے. کی جو آیت سورہ تغابن کے اخیر سے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو فتنے بتائے ہیں. زدان بیوی اور اس کے بعد فرمائے اولاد مال بھی ایک فتنہ ہے، اور دونوں کا شر ذکر کر کے ان کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید فرمائے. کچھ فتنے تو ایسے دنیا میں ہوتے ہیں جن کا سر کچلنا ضروری ہوتا ہے،
اور ایسے بھی ہیں کہ ان کا سر تو نہیں کچلا جائے گا، وہ برقرار رکھا جائے گا، لیکن ان کے شر سے چلا جائے گا۔ جیسے انسان کو کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں اس کا نتیجہ ملے گا، ابھی آئے گا اور قضاء حاجت کی ضرورت بھی پیش آئے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رب بنے ہیں اور انسانی جسم میں ایسی صلاحیت پیدا کی ہے کہ طریقے سے ہضم ہونے کے بعد وہ خارج ہونے کے قابل ہو جائیں تو تقاضا پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اچھا شکل لے لتا تو انسان وہی کا وہی تڑپ کے بعد، اگر انسان کو ارادہ ہی نہیں ہوتا اس کے جاری ہو جاتا تو بھی بہت بڑا عذر ہوتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ حالات تک پہنچے کا کیا حال ہوتا ہے۔ عام زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اور احسان ہے کہ ایسے نہیں۔ اسی طرح انسان جب جوان ہو جاتا ہے، پوری بلوغ کے قریب ہونے لگتا ہے تو اس کو کچھ اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اس کے جسم کے بعض حصوں میں شہوانی کیفیت ابھرتی ہے اور ایسا جذب جو پیدا ہوتا ہے۔ یہ مقدس نے یہ کہ اس کو یکسر کرتا ہے کہ اس کے لیے اجازت دے دی کہ آپ ایک حلال اور اس ضرورت کو کر لیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، چلو شادیاں کر لو 2 2 3 بار۔ فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا وَاحِدًا أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر اتنی ساری برداشت کر سکتے ہو، کم جذبے والے ہو، ایک بہت ہے، اور اگر ایک سے بھی سر پیٹو تو چلو پھر کنیز کا انتظام کر لو۔ دیکھیں یہ جذبہ انسانی اقدار سے باہر تھا، لیکن اس کو انسانی قدروں میں آیا ہے۔ جیسے ایک شخص بہت جوش و جذبے میں چل رہا ہاتھ میں، آپ کسی طریقے سے آئے، اس کو سے پکڑا، ہاتھ ملایا، ٹھنڈا پانی میں نے کہا گھر آ جائے، بٹھایا، اس ٹھنڈا دودھ پلایا، اور پھر اس کو کہا کہ یہ طرح اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائے، یہ ایسے گوشت سبزی پھل کٹے انسانوں کو، انسانوں کے کٹنے کے بعد لے گی یہاں بھی اور وہاں بھی۔ یہ ایسے جذبات ہے کہ جب یہ حدود کے اندر ہو تو یہ نے اس کا احترام کیا ہے۔ لوگ شرائع کے حکم بغیر بات کرتے ہیں، جی اسلام میں بہت ساری عورتوں کی اجازت ہے، اسلام میں کسی قسم کے گناہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب گناہ کی اجازت نہیں ہے تو نکاح کی اجازت وسیع کر دی گئی ہے۔ جن قوموں کے ہاں نکاح پر قطعاً اور کسی قسم کی پابندی اور قید و بند عائد ہے، ان کے ہاں گناہ عام ہے، ان کے ہاں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں مقامات کو ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد وہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ بیوی اور پھر اس کا ثمرہ اولاد، ان کی 2 حیثیتیں ہوتی ہے، ایک اتباع اور موافقت کی۔ تو جب کسی کی بیوی موافق ہو تو عقل مند کہتے ہیں کہ اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے،
اس لیے بیوی کو رفیق حیات کہتے ہیں، زندگی کا ساتھی۔ اور جب کسی کی اولاد تابعدار ہو تو عقل مندوں نے کہا ہے کہ وہ مرا بھی تو مرا نہیں، زندہ ہے۔ زندگی جاوید یافت ہر کے نیکو نام عزیز، کز اکبش ذکر خیر زندہ کند نامرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے الفاظ میں بڑا شاندار طریقے سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اذا مات الرجل وفی روایہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، بنی آدم جب مر جاتا ہے اس کے دنیا کے کام کاج ختم ہو جاتے ہیں، اس کی نوکری رک گئی، اس کی جائیدادیں پرائی ہو گئی، اس کا گھر دوسروں کا ہو گیا، اس کی بیوی سے کوئی اور شادی کر سکتا ہے، انقطع عملہ۔ انسان جب زندہ ہو اس کے ساتھ بہت کچھ وابستہ ہوتا ہے، پوری بادشاہت اس کی ہوتی ہے، پورا ملک اس کے زیر حکم ہوتا ہے، لاکھوں انسان اس کے آثار اور حکم کے اتباع میں جان چھڑکتے ہیں۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے اور اس کا آنا ضروری ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت بھی پیدا کی اور زندگی بھی پیدا فرمائی، اور مقصد دونوں کا ایک ہے، اور وہ ہے اچھے اعمال کی جانچ پڑتال۔ اچھے اعمال کی جانچ پڑتال ہے۔ موت کو پہلے ذکر کیا اور حیات کو بعد میں، کیونکہ موت بہت یقینی چیز ہے، حیات کا تو پتہ ہی نہیں، کسی کو 5 سال ملے، کسی کو 20 سال ملے، کسی کو 25 سال ملے، کسی کو 100 ملے، کوئی پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نامعلوم کیفیت تھی اور ایک نامعلوم خوشی تھی، اس کو مؤخر کر دیا، اور موت ایک حقیقت ہے، اس کو پہلے ذکر کیا، خلق الموت والحیات۔ فلسفیوں کے ہاں کچھ اور باتیں ہیں، عدم وجود پر مقدم ہے اور ادھر ادھر کی باتیں۔ صدر الدین شیرازی نے اسفار میں نقل کی ہے، پھر اس پر باس کر کے رد کر دیا۔ حضرت شاہ سے فرماتے ہیں علی العلماء ان یراجعوا وان کان زندیقا کبیرا۔ اللہ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کے دنیا کے اعمال رک جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں۔ انقطع، منقطع اس کو کہتے ہیں جس طرح ایک شخص کو آپ اعزاز و اکرام دے رہے تھے، پھر ناراض ہو کے روک لیا آپ نے، انقطع۔ ایک بادشاہ کسی کو وظیفہ، روزینہ، ماہنامہ، سنویہ دیتا تھا اور اب موڈ آف ہو گیا، اس نے روک لیا کہ اب اور ہم نہیں دیں گے، ان کا تو موڈ ہوتا ہی ایسا۔ انقطع۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ الا عن ثلاث، 3 چیزیں ہیں جو موت سے بھی نہیں رکتی، ختم نہیں ہوتی، منقطع نہیں ہوگی۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا گو ہو، او علم ينتفع به، یا اس نے دین کی حمایت اور نصرت کا کام کیا تھا۔ علم سب سے زیادہ اللہ کے دین کو جس سے مدد و نصرت ملتی ہے وہ علم نافع ہے، علم نبوی ہے، علم شرعی ہے۔ اس لیے آپ اتنا زیادہ یہ نہیں پڑھتے ہیں کہ مغرب کے لوگوں نے کہا ہو کہ کہوٹا پلانٹ اور پاکستان کا ایٹمز اور ان کے جو منصوبے ہیں اسلحہ کے، کہتے نہیں، مدرسے اور علماء طلباء، کیونکہ یہ براہ راست اولئک حزب اللہ، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، اور ان کے ذمہ وہی کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ضروری ہے۔
اگر آپ نے اس کے اسرار و رموز پر غور فرمایا تو آپ کی زندگی میں ایک نئی انقلاب و نئی کیفیت برپا ہوگی. اور آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ زمانے کے گزرنے سے دین کی ہر چیز کم ہے اور مزمحل ہے، لیکن علم اور علم کی بہاریں سدا بہار ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے مدرسے اور علماء کم نہیں ہوں گے، بڑھ جائیں گے. اب یہ ایک اصول ہے تکوین کا کہ جس چیز کے ساتھ کفر اور اس کے ہمنوا مقابلہ کرتے ہیں تو تقدیر و تکوین اس میں مزید برکت و امداد فرماتی ہے، اور اس پر شرائع مفصل اور متواتر موجود ہے. او صدقۃ جاریہ، یا اس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری ساری ہو. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ختم نہیں ہوتی. آدمی مر گیا لیکن یہ کام جاری ہے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا جب ہم حدیث شریف پڑھتے تھے اور یہ حدیث کتاب میں آئی کہ اولاد سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا اولاد سے مراد ہر وہ فرد ہے جو آپ کے منصب اور آپ کے علم کے عزائم پر کام کر رہا ہو، وہ اولاد. مثلا ایک شخص کا بیٹا اتفاق سے دیندار نہیں نکلا لیکن اس کے شاگرد بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی روحانی اولاد ہے. اسی طرح علم سے مراد صرف علم نہیں ہے بلکہ وہ تمام امور جن کے بلبوتے پر علم پروان چڑھتا ہے، وہ سب کے سب علم کے دوائی اور اسباب او علم ينتفع. میں حیران تھا کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا. تو ایک دفعہ ایک جگہ تقریب تھی کوئی دینی، اس میں علماء کرام بھی بیٹھے تھے اور دنیا کے لوگ بھی بیٹھے تھے. وہ تقریب کچھ ایسی ملی جلی تھی کہ اس میں ایک سیٹ کھڑا ہو گیا، اس نے تقریر کی. بڑا کارخانہ دار اور لینڈ لارڈ تھا وہ. بعض لوگ عوام ہوتے ہیں لیکن ان میں قدرت خواص کی ہوتی ہے، اللہ نے صلاحیت خواص کی رکھی ہوتی ہے. اور بعض خواص نظر آتے ہیں لیکن ان کے اخلاق عوام سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اس نے تقریر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے اور اتنا سرمایہ دیا ہے کہ اگر ہم ایک کام بھی اور نہ کریں تو 200 سال تک ہماری اولاد و نسل کھائے گی، یہ کم نہیں ہوگا. ہم تو کارخانے اس لیے چلاتے ہیں اور دن دگنی اور رات چگنی محنت کرتے ہیں کہ ہمارے دینی مدرسے علماء و طلباء ان کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے ہم چلا. یہ تقریر کی اس نے. بعض دلوں میں دین کا ایسا درد ہوتا ہے اور ایسی محبت ہوتی ہے کہ جب وہ باہر آ جاتی ہے تو ایک فضا کو معطر کر لیتی ہے. جیسے بعض دلوں میں ایسے ناکارہ عزائم ہوتے ہیں جب وہ سامنے آ جاتے ہیں تو پوری فضا کو مقدر کر لیتے ہیں. او ولد صالح يدعو له، یا کسی کی اولاد ہو نیک اور وہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا گو رہا ہے. اولاد نیک ان کا وجود ہی ماں باپ کے حق میں مسعود ہے اور غنیمت ہے. مسلمان کی زندگی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں ہیں لیکن 2 دعائیں بڑی عجیب ہیں. ایک تو اولاد کو باقاعدہ حکم ہے
کہ وہ کہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے ماں باپ کو ایسا مالا مال فرما جنہوں نے ہم چھوٹوں چھوٹوں کو بڑا کیا ہے۔ ویسے آپ کو ماں باپ کا خیال نہیں آئے گا زیادہ کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا محنت کی۔ لوگ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جی مجھے اچھے اسکول میں داخل کیا ہو، اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجا ہو، بڑی دولت مجھ پر خرچ کی۔ یہ چھوٹی بات ہے، بڑی نہیں ہے۔ اس کا ذکر قرآن نہیں کر سکتا تھا، یہ کوئی کرے گا کوئی نہیں کر سکے گا۔ قرآن نے کہا یہ چھوٹا بڑا کیسے ہوا؟ رب ارحمہما، اور چھوٹے پن میں اشارہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ایک لوتھڑا تھا، اور ایسے ہی نکما اور بیکار تک بالکل کارآمد نہیں تھا، اور ماں باپ اس کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ آج اٹھا رہے ہیں، گود میں لے رہے ہیں۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اللہ فرماتے ماں نے پیٹ میں اٹھایا، پھر تکلیف در تکلیف برداشت کی۔ پہلے پیٹ میں، پھر گود میں، پھر گود سے اتر کی بھی تو یکدم اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا ہے۔ یہ 3 مرحلے قرآن نے ذکر کیے ہیں جو بہت تکلیف کے مرحلے، کیونکہ ماں باپ پر بھی ایسا وقت آ جاتا ہے کانوں سے بہرے ہو جاتے ہیں، کلام میں اعتدال نہیں رہتا، اعضائے جسم میں توانائی نہیں رہتی، اور بیٹا بڑا مستنڈا رہتا ہے، مضبوط توانا اس کا دورہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلاتا ہے کہ ایک وقت تیرا ایسا تھا کہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایک تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے بڑی شان سے ذکر فرمائی ہے، اور دوسری دعا ماں باپ کی اولاد کے لیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، خدایا مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ ایک مبرور اور مقبول پیغمبر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اپنے بیٹے اور بیوی کو حضرت اسماعیل و ہاجر کو جوار کعبہ میں چھوڑ کے جانے لگے، کعبہ شریف ایسا شہر تو نہیں تھا، جنگل تھا، بیابان تھا، بالکل پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ جبریل آئے اور اس نے پر مارا، اور جہاں حضرت اسماعیل چھوٹے بچے لیٹے ہوئے تھے وہاں سے چشمہ زمزم جاری ہوا، اور حضرت ہاجر ڈر گئی کیونکہ زمزم کا پانی جب پھوٹا تو آواز آ رہی تھی، زم زم، موزمبیک میں ہے تھم تھم، یعنی رک جا رک جا۔ اور بخاری شریف میں ہے اگر حضرت ہاجر زم زم کہہ کر پانی نہ روکتی تو لسقى الناس وهم في بيوتهم، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کے اندر زمزم پیتے۔ رحم اللہ ام اسماعیل، خدا تعالی اسماعیل کی والدہ کو مالا مال فرمائے، اس نے زمزم کہہ کے روک لیا اسے۔ اب ہم کو جانا پڑتا ہے اور وہاں سے لانا پڑتا ہے۔ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے، خاص اسرار اور رموز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور ان کے بیٹے کے وہاں چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، خواہ تاکہ دین کے پابندوں نماز خوب پڑھے۔ ایمان کے بعد جو اہم ذمہ داری ہے مومن کی وہ نماز کی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے اذا رأیتم الرجل یتعاہد الی المسجد فاشہدوا لہ بأنہ من اہل الجنہ وبأنہ من اہل الایمان، ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد آتا جاتا ہے نماز پڑھنے، تم یہ گواہی دے دو کہ وہ ایمان والا ہے اور وہ جنتی ہے۔ اولاد جب صالح ہو تو نعمت ہے بہت بڑی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام بڑے موج میں
خدا کا شکر بجا لاتے ہیں. خدا تیرا شکر ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا لیکن آپ نے 2 بیٹے دے دیے، ایک اسماعیل اور دوسرا اسحاق. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. میرا رب دعاؤں کو خوب قبول کرنے والے ہیں. جب بوڑھے باپ کے 2 بیٹے ہوتے تو جوان کے تو زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے اولاد اور بیٹے جتنے زیادہ ہو اتنے اسلام کی کرامات میں سے. یہ کہنا نامناسب ہے کہ بچے 2 ہی اچھے. حضرت کی تو عمر 100 سال کے قریب ہو چکی ہے اور اللہ کی عنایات موج میں آئی اور حضرت کو اسماعیل و اسحاق 2 بیٹے عطا کیے. تو بڑھاپا جو بے موسم وقت ہے اس میں 2 بیٹے ہو گئے تو اس کا ذکر فرماتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ بعد میں اور بھی ہوئے ہیں. دہلی کے اکابر علماء میں سے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بھتیجا ہے حضرت شاہ اسماعیل الشہید اور دوسرے بھانجے ہیں شاہ اسحاق. دونوں برابر کے محدث ہیں. شاہ اسماعیل بڑے عالم ہیں لیکن وہ جہاد میں مصروف ہو گئے. وہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ احمد رضا ایک جگہ لکھتا ہے کہ علم حدیث کی خدمت مسلمہ ہے. الفضل ما شہدت بلادا کان کاذبا وقال صادقا. کبھی جھوٹے کے منہ سے بھی صحیح بات نکل جاتی ہے. حدیث بخاری میں ہے کہ شیطان نے آیت الکرسی کی فضیلت بتائی تھی اور حضرت نے تصدیق کی کہ وہ تو شیطان تھا لیکن بات صحیح کہی ہے. تو شاہ عبدالعزیز کبھی کبھی موڈ میں آ کے فرماتے تھے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. خدا کا شکر ہے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا لیکن اسماعیل و اسحاق میرے بھتیجے اور بھانجے آج دین کا کام کر رہے ہیں اور علم حدیث پڑھاتے ہیں. شاہ اسحاق تو مسند ہے اپنے زمانے کے، تمام سند ان کو جا کے ٹھہرتی ہے. اور جو مقام اللہ نے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کو دیا تھا وہی مقام پر شاہ اسحاق کو ملا ہے. دیوبند کے جو اکابر علماء ہیں ہمارے، ان کے استاذ اور استاذوں کے استاذ. شاہ اسماعیل جہاد کرتے تھے اور شاہ اسحاق ان کو وہاں سے لوگ بھیجتے تھے. شہدائے بالاکوٹ میں پوری تفصیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض وہ تمہارے دشمن ہیں. بعض بیویوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیوی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو بالکل دشمن نہ ہو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خدیجہ جیسی عورت نہیں ہو سکتی. اور جب ذکر خیر کرتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کئی گھنٹوں تک آپ یاد کرتے تھے، تھکتے نہیں تھے. اور اخیر میں فرماتے تھے واللہ کانت فکانت، وہ خدیجہ تھی تو خوب تھی. اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جب تک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں فرمائی. ضرورت ہی نہیں تھی. وہ ایک کئی 100 کے برابر تھی. اور جب ان کا وصال ہو گیا تو اس سال کو آپ نے عام الحزن کہا ہے، غم اور صدمے کا سال. جس طرح حضرت عمر اور حضرت حمزہ جب مسلمان ہوئے اس سال کو مسلمانوں نے عام مسرور کہا ہے، خوشیوں کا سال، اسلام کی عزت اور غلبے کا سال. ام المومنین فرماتی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور میرے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ کی بہن حالہ بیٹھی ہوئی تھی. حالہ
تو حضرت نے پوچھا کہ یہ تو بالکل خدیجہ کی آواز آ رہی ہے. تو کہا میں نے کہا حضرت ان کی بہن حالہ آئی ہوئی ہے. تو آپ نے ان کو مرحبا فرمایا اور حضرت آپ دیدہ ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آئے, اور حضرت خدیجہ کی وفاداری اور اس مبارک گھڑیاں حضرت کی زندگی کے سامنے آئی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ جب کبھی بکرا ذبح کر لیتے تھے, گوشت بنا لیتے تھے, تو پھر حصے لے لے کے گلیوں میں حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں لے چلتے تھے. کان یوزعها علی اصدقائها, ام المومنین خدیجہ کے جو سہیلیاں گلیوں میں جگہ جگہ زندہ رہ گئی تھی, ان کے گھروں میں آپ ان کی طرف سے گوشت بھیجتے تھے. اور علماء نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد مرحومین کے دوستوں سے تعلق و محبت قائم رکھنا یہ مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب ہے, بہترین ایصال ثواب. تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے جرأت کی اور کہنے لگی کہ حضرت خدیجہ تو 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی اور وہ کافی عمر رسیدہ تھی جب آپ کے نکاح میں آئی, اور وہ ایسی تھی جیسی عورتوں کی عادت ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا ماں یا عائشہ, ہاں ایسا مت کہو. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بس اس دن سے میں نے توبہ کی, لا اذکرھا الا بالخیر, اب میں ہمیشہ خدیجہ کی خیر اور اس کی کرامت بیان کروں گی. حضرت خفا ہوتے ہیں. اللہ کے نیک بندے قدردان بہت ہوتے, وفادار, اور پھر انبیاء علیہ السلام اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو عبد شکور تھے, اللہ کے خاص شکر گزار و قدردان بندے تھے. تو ایسی بیویاں دنیا میں ہیں کہ جو اول سے اخیر تک مطیع و فرمان بردار ہوتی ہے. خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر مختصر عمر میں بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہے, لیکن اللہ تعالی نے بڑی ثابت قدمی عطا فرمائی. اور آپ نے حدیث میں فرمایا ہے کہ مردوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو بکر سے اور عورتوں میں عائشہ سے بہت زیادہ محبت عطا فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ان کے والد ابو بکر صدیق نے بھی ان سے حدیث پوچھی, اور حضرت عمر کو ممبر پر جمعے کے دن خطبے کے دوران اندر سے رکوایا ہے. ایسا نہیں, ایسا حضرت کی گود میں پلی بڑی ہے, اور اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ ایک خاتون حضرت کی گود میں بلوغ کو پہنچے اور وہ پورا دین ضبط کر لے. چنانچہ مقبلی یمنی یمن کے بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسند عائشہ فیما اخذت علی الصحابہ. ام المومنین نے کہاں کہاں صحابہ کو ٹوکا ہے, اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم دین کے 1/3 بڑی آسانی سے عائشہ سے حاصل کر سکتے ہو. بہت بڑی بات ہے. اور حضرت کی تمام بیویاں ازواج مطہرات, ان کو مقام صدق کا, صفا کا, عافیت کا اور رضا الہی کا حاصل ہے. بعد کے زمانوں میں بھی وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی بیویاں عطا فرمائی ہے جو دین کے کاموں میں اور دنیا کی مشقتوں میں خاوند کا ہاتھ بٹاتی رہی ہے. خاتون خانہ پر 2 امتحان ہوتے ہیں, ایک دین کا کہ خاوند کے ساتھ پوری طرح موافقت کرے, اور ایک دنیا کا امتحان, کیونکہ دنیا اوپر اور نیچے ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و عشرت میں تو ایک بیوی خوش رہے, اور جب خاوند پر تھوڑی آزمائش آئی اور تنگی آئی تو اب یہ پریشان ہونے لگے.
اللہ، ایک خاتون کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، حضرت ام سلیم کا. فرمایا کہ میں جب شب معراج میں جنتوں سے گزر رہا تھا تو میں نے حوض کوثر پر دیکھا کہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ وضو کر رہی ہے. کتنی عجیب بات ہے. ابھی وہ دنیا میں ہے، آسمانوں میں گئی نہیں ہے، لیکن اس کا انجام اللہ نے متشکل کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ کے ہاں حال مستقبل ماضی ایک جیسا ہے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا بیٹا دیا تھا. پھر وہ بیمار تھا. ابو طلحہ روزانہ آتے تھے اور رات کو پوچھتے تھے کہ بچے کا کیا حال ہے. دن بھر مشقت محنت کر دے. یہ فرماتی تھی کہ بس ٹھیک ہے. ایک دن وہ بچہ باپ کے آنے سے پہلے مر گیا. اس عورت نے سوچا ہے کہ میرے خاوند نے سارا دن محنت مشقت کی ہے، اب رات کو اگر آتے ہی اس کو پتہ چلا تو وہ بہت غمگین ہو جائے گا، وہ بہت پریشان ہو جائے گا. اس نے ایک عجیب ہیلہ کیا. جب خاوند رات کو آئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ کیف الصبی، بچے کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا ہدا نفسہ، بخاری شریف میں ہے، ہمیشہ کے لیے آرام آیا. اس جملے کے دو مطلب ہے. ایک تو یہ کہ بالکل ٹھیک ہو گیا، جو بیماری تھی ختم ہو گئی. باپ نے تو یہی سمجھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ بس موت ہی تمام تکلیفوں کو ختم کرنے والی. اس کے بعد ان کو کھانا کھلایا، دم بخود کرایا. جب رات کافی گزری اور وہ تمام ضروریات بشریہ سے فارغ ہو گئے تو بیوی نے ان سے دریافت کرنا شروع کیا کہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص نے کسی کے پاس ایک بہت عزیز اور گراں قدر اور بیش بہا قیمتی مال رکھا امانت کے طور پر، اور ان لوگوں کو اس سے بڑی محبت ہو گئی. کچھ دنوں بعد وہ اپنا مال مانگنے آیا تو دینا چاہیے یا شور کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بڑی خوشی سے اور بڑے آرام سے دینا چاہیے، کیوں شور کرے؟ تو انہوں نے کہا وہ جو بچہ اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھا اور اللہ تعالیٰ نے واپس لیا. تو غیرتی لوگ جب بیوی کے ساتھ ایک عہد کر لے اس پر قائم رہتے ہیں. ویسے ہر عہد پہ قائم رہنا چاہیے جب شریعت کے موافق ہو، اور پھر بیوی کے سامنے بھی آدمی عہد شکنیاں کرے تو بہت ہی مردانگی کے خلاف ہے. صحابہ کے لیے ناممکن تھی یہ بات، تو انہوں نے بڑا اپنے آپ کو سنبھالا، مضبوط رہے. فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضرت کو قصہ سنایا. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تم دونوں سے بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہوئے، اور فرمائے کہ رات کو اگر تم دونوں مل چکے ہو نا تو اس میں خدا برکت دے گا. امام بخاری نے اس روایت کو کتاب الجنائز صفحہ 157 جلد اول میں نقل کی، اور اس کے بعد کہا کہ ان کو 9 بیٹے بعد میں مل گئے اور کلہم قد قرأوا القرآن، سب نے قرآن شریف پڑھ لیا. قرآن کریم پڑھنا کتنی بڑی نعمت ہے. سب کے سب قرآن خوان ہو گئے، قرآن دان ہو گئے. صدمے کے بعد تو خوشی کا آنا لازمی بات ہے، لیکن مومن ذرا جم کے رہے اور اللہ کے اوامر پر صبر کر لے، دے کے اس کے فیصلے کو. اللہ، تو ایسی بیویاں بھی دنیا میں گزری ہے اور اب بھی موجود ہے کائنات کے اندر کہ جنہوں نے خاوندوں کے بڑے پندار اور بڑی عزت و ناموس برقرار رکھا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد میرے دشمن ہیں، ان کی دشمنی سے بچ کے رہو.
بھائی دشمن تو ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے. ہمارا ماسٹر صاحب کہتا ہے کہ بش بابا ہم سے بہت طاقتور ہے اور اس کے پاس بڑے میزائل ہے، وہ مار دے گا ہمیں. مجھے بات ماننی پڑتی ہے. یہاں جن دو دشمنوں کا ذکر کیا ہے وہ تو ضعیف ہے، کمزور و ناتوان ہے، بیوی اور اولاد. مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے کہ مرد توانا ہے اور عورت زیر اثر ہے. اگر اس کے خلاف کہیں ہیں تو انہوں نے شریعت کو ناراض کیا ہوگا، اس کی سرحدیں توڑی ہے، اللہ اس کی سزا دے رہا. یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ مادہ نر کے مقابلے میں نرم کمزور صنف نازک ہے. کل انسانوں میں کل حیوانات نر کارآمد زوراور طاقتور توانا ہے اور اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہے. لیکن یہ ان دشمنوں میں سے کہ محبت کے راستے سے اور اپنی نزاکت کے راستے سے دشمنی کر دیں. ایک کام آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تھر 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 آنسو بہانا شروع کر دیا. اب وہ آنسوؤں کی بارش دیکھ کر کے پتھر پگھل جاتا ہے، تو انسان کا دل پتھر سے تو زیادہ مضبوط نہیں. اولاد کی آہ و بکا اور فریاد دیکھ کر کے بابا جان بھی کمزور پڑ جاتا ہے. یہ آزمائش ہے. میں آج کی گفتگو میں صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیوی کے رشتے کا تعلق رکھنا یہ فرض ہے، اس میں کمی کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اس کو شریعت سے زیادہ اہمیت دینا اور شریعت کا کوئی نظام اس کے لیے چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے. اور اولاد سے محبت کرنا صرف جائز نہیں، ضروری ہے. اور اللہ نے نظام والد اور ولد میں اس کی سرشت اور خمیر میں محبت ڈالی. اب آپ ایک مثال سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بڑے پیار. آپ دونوں کو لے کے اس گود میں اور اس گود میں، اور فرماتے تھے ہمارے حانیہ من الدنیا، یہ جنت کے دو پھول مجھے دنیا میں اللہ نے دیے. جنت کے دو پھول یہی مجھے بھیج دیے. آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین آ رہے ہیں، کھڑے ہوتے پھر گرتے، تو صحابہ کا منہ تو قبلے کی طرف ہے نا، ان کو تو پتہ نہیں حضرت دیکھ رہے. آپ ممبر سے اترے خطبے کے دوران اور ان کو اٹھا لائے اور گود میں لیا اور خطبہ دینے لگے اور فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش تو ہے، برداشت نہیں کر سکے. اور آپ نے دونوں کو سینے سے ملایا اور فرمایا خدایا مجھے ان سے محبت ہے، مسلمانوں کو بھی ان سے محبت عطا فرما. ہم سب کو محبت ہے. جب مثال کا وقت آیا تو ہم حسن و حسین کو پیش کر رہے ہیں نہیں. وہ جو دوسرا فرقہ ہے وہ محبت نہیں، وہ تو کفر پر اتر آیا، وہ ان کو جانتے تک نہیں. ان کو پتہ کیا ہے کہ حسن و حسین ولی کون ہے. قرآن و ایمان و صحابہ کی دشمنی نے ان کو بہت دور پھینکا ہے. اب آپ غور کر لیں ذرا بات کو. یہی حسن مجتبی گھر پر پلہ لے کے آئے. پلہ کتے کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جرو القلب، تو حضرت نے منع کیا. اور حدیث میں ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے جبریل کا آنا رک گیا. اور آپ نے جبریل سے پوچھا کہ میرے گھر میں کہاں ہے؟ اور انہوں نے کہا پلنگ کے نیچے حسن نے بٹھایا. چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا سا لے کر کے آئے، اندر بٹھایا نانا کے گھر. تو حضرت نے باقاعدہ لکڑی لی، حدیث میں لی، اس کو باہر نکالا اور حکم دے دیا کہ اس جگہ کو دھو لے. یہ خلاف شرع بات کی نا. پیارے اور محبوب نواسے کی بھی برداشت نہیں. اچھی طرح کان کھول کے سنو، آج کی بات ہے. ہاں
دونوں چیزوں کو جمع کریں آپ. محبت یقینی چیز ہے مگر حد شرع میں، اور جہاں حد سے باہر ہونے لگا کوئی، وہی روک لے اس کو. بیوی ہو یا بچہ ہو، نواسا ہو یا نواسی ہو، دنیا کا کوئی بھی ہستی کیوں نہ ہو. دوسری طرف دیکھو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی. آپ نے ان سے کہا اوہ اوہ، نکالو منہ سے پھینکو. اور ایک روایت میں کہ اس کا منہ پکڑ کے اندر انگلیاں دے دی اور کھجور باہر نکالی اور فرمایا لعلہ ان تکون من الصدقہ، کہیں یہ زکوٰۃ کی کھجور نہ ہو اور میرے آل و اولاد کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں. بخاری شریف. چھوٹا سا بچہ تو آپ نہیں کہہ سکے خیر ہے نا، کوئی بات نہیں ہے نا. یہاں باپ آ جاتا ہے کرتا شلوار، بڑا صوفی صاحب، اور بچے کو انگریز کا پتر بنا کے ہمیں دیکھ. عبد الحمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ جو کام بڑوں کے لیے ناجائز ہے وہ چھوٹوں سے کروانا بھی ناجائز ہے. جیسے شراب پینا تو یہ اجازت ہے کہ بچوں سے پلوایا، وہ بھی حرام. یہاں تک کہ بڑے کے جسم کے جن حصوں کو ہاتھ لگانا منع ہے، بچے کے جسم کے کو بھی ہاتھ لگانا منع لکھا ہے. یہ خراب عادت ہے، ڈلوائی جاتی. اور آزمائش اور امتحان اس وقت کڑک ہو جاتا ہے جب کسی انسان کی زندگی میں خوشی آ جائے یا غم آ جائے. دونوں صورتوں میں اتباع شرع ضروری ہے. خوشی جیسے شادی ہونے لگی، اب شادی میں عجیب عجیب رسوم ہیں، ایسے ایسے رسوم کہ جن کا بیان ممبر سے ضروری ہے لیکن تذکرہ نامناسب ہے. نامناسب تذکرہ. بھئی لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جنہیں کچھ دین کا پتہ نہیں، اللہ ان کو معاف فرمائے اور اللہ ان کو دین کے قریب لائے. لیکن دوسرا طبقہ وہ جن سے لوگ دین کی توقع رکھتے ہیں، ان کو دیکھ کے سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ بھی دین کے لوگ ہیں. خوشی کے وقت دونوں ایک سیلاب میں ڈوب رہے ہیں. خواندہ ناخواندہ برابر شد. یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے. خوشی کے موقع پر خوشی کے حدود کی اتباع لازم ہے. اس سے میری مراد کوئی گھر یا کوئی فرد نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے جس کا بیان ضروری سمجھا گیا ہے. آج کل ایک عجیب بات شروع ہوئی ہے، وہ یہ کہ جب کبھی شادی ہوتی ہے تو اس میں ڈول بجتے ہیں تو اس کے بعد میرا حوالہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ جائز ہے. تو آج کی تقریر اس بارے میں ہے کہ یہ ناجائز ہے. میں نے نہیں کہا یہ تہمت ہے. میں نے کہا خدا کا شکر ہے میں تو زندہ ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل، اور ایک نہیں 50 جمعے اس موضوع پر پڑھا لوں گا، مختلف رنگ سے پڑھا لوں گا. بھائی انسانوں میں بھی تو فرق ہے. ایک کپڑا بک رہا تھا، بہت خوبصورت کپڑا، بڑا شاندار. حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ آپ خرید لیں. تو حضرت نے فرمایا یہ کپڑا تو وہ شخص پہنے گا جو اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جن کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ خرید سکتے. کسی نے یہ باتیں سنی تھی، صرف اتنا سمجھا تھا کہ یہ کپڑا پسندیدہ ہے. اس نے خریدے کئی جوڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے. آپ نے غور کیا تھا کہ حضرت عمر کو بہت پسند ہے تو ایک جوڑا ان کو بھیجا. تو حضرت عمر تو آ گئے کہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا اور اب مجھے بھیج دیا. تو حضرت نے فرمایا آپ کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہن ہی لیں اور کوئی کام دنیا میں نہیں ہے. ہر کام کرنے کا ہے. آپ کے پاس سونا آ گیا تو آپ پہنیں گے، آپ بیوی کو پہنائیں، بچیوں کو پہنائیں، بہو کو پہنائیں. آپ کے پاس ریشم آیا تو آپ گھریلو عورتوں کو دے دیں، آپ خود کیوں پہنتے ہیں اسے؟
حضرت عمر نے اس کپڑے کو اپنے بھائی کے پاس بھیجا جو مکہ مکرمہ میں تھا اور اس وقت تک مشرک تھا، کیونکہ مسلمان نہیں پہن سکتا تھا. اس احتیاط دے کے ذرا آپ. جب ڈول اور بنسری کی آواز سنی گئی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آواز سے جس طرح لوگوں کے جذبات اٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دل خوش ہوتا ہے، حضرت نے فرمایا اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر ایمان کے علاوہ منافقت بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. جو شخص ڈول اور سرنا کا خواہش مند ہوگا اب تک ایمان اس کے دل میں مضبوط نہیں ہوا ہے، یہ طے کر لیا اس حدیث کے نیچے. اور فرمایا ھذا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الحبة فی السیل او کما قال. جس طرح پانی جہاں سے بہتا ہو ریلا جا رہا ہو اور وہاں بیج کا دانہ پڑ جائے تو فوراً اگتا ہے اور ضرور اگتا ہے، فرمایا اس طرح اس ڈول اور بنسری اور باجے کی آواز سے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. بالکلیہ ہر طرح کی ممانعت آئی ہے. اللہ حضرت جب مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، مکہ مکرمہ فتح مکہ کے موقع پر، تو بعض لوگوں نے درخواست کی تھی کہ اجازت ہے ہم دف بجائے، تو آپ نے اجازت دی اور فرمایا کہ دور رہو قافلے سے، دور رہو. لیکن بڑے محدثین نے امام بخاری اور مسلم نے واقعہ کی صحت کا انکار کر لیا ہے کہ نہیں، اجازت ہی نہیں دی. اللہ بعض لوگ اس روایت سے استدلال کرتے کہ جی بعض بچیاں حضرت کے گھر آئی تھی اور عید کے دن دف بجا رہی تھی. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو گھروں کے اندر بجاتے یہ سب کے سب 9-9, 10-10 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، اس میں تو مستنڈیاں موٹی تازی جچی تلی عورتیں بیٹھی رہتی ہے، تو نام بچی کا لے اور کرے بڑھیا، یہ کہاں کے اخلاق و انصاف ہے؟ یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ حرام کاری بچوں کے نام پر کی جا رہی ہے. اور وہ حدیث جس میں ہے کہ اعلنوا النکاح، نکاح کھل کر کرو، واجعلوه فی المساجد، اور مسجد میں منعقد کر لو، واضربوا علیہ بالدفوف، اور دف بجاؤ. اس حدیث کی تشریح امام اعظم ابو حنیفہ نے اس طرح فرمائی کہ دف تو بالکل یہ منع ہے، اور یہ جو ارشاد ہے کہ دف بجاؤ یعنی زور و شور کر لو، سب کو بتاؤ. جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں وہی خبری کوا نغاری مگا گوا، پشتو میں محاورہ ہے، وہ کہتے بات کرو نقارے نہ بجایا کرو. جب کوئی شور کرتا ہو نہ کہتے بات کرو نقارہ نہ بجاؤ، تو اس کے پاس کوئی نقارہ نہیں ہوتا کہ اس کو بجاتا ہے، اس شور و غل کو کہتے کہ اتنی زور سے کیا ضرورت ہے، کوئی دف بجانا چاہتے ہو. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ ابو حنیفہ ہمارے مذہب کے امام جو ہمارا مزاج جانتے تھے کہ اگر ان کو تھوڑی بہت اجازت مل گئی تو آج بچیاں بجا رہی ہے، کل پھر جوان عورتیں، پھر آہستہ آہستہ مدرسوں اور مسجدوں میں ڈول بجنے شروع ہو جائیں گے. اس لیے ریڈیو پر ساز سننا، کیسٹ سے گانے سننا، ٹیلی ویژن پر دیکھنا اور سننا، وی سی آر دیکھنا اور سننا حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ، اور سب کی بنیاد وہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان کی دشمنی سے بچو. یعنی ان کاموں میں تعاون مت کرو، منع کرو ان کو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بالکل رہنے دو، ایک معاف کرنا ہے وہی ٹھیک ہے، ایک درگزر کرنا ہے کہ اس پر تنبیہ بھی آئندہ نہ کرے، اور ایک پھر مزید احسان کرنا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دشمن ہے تو خطرہ تھا کہ لوگ جا کے گھروں میں بیوی اور بچوں کو ذبح کر ڈالے کہ تم تو ہمارے دشمن ہو، آیت میں آیا ہے، تو فوراً سفارش فرمائی، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، 3 سفارشیں، معافی کر دو، رہنے دو، مالا مال کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بھی تو خوب معاف فرمانے والے ہیں۔ آہا، اللہ اللہ، خدائے راست مسلم بزرگواری وحلم، کہ جرم بین دنان برقرار می دارد۔ اللہ کی شان کے لائق بزرگی، سب جرم گناہوں کا اس کو پتہ ہے، لیکن صبح و شام پٹائی نہیں لگاتے، وقت پہ لگاتے ہیں۔ اشارہ اس بات کا ہے کہ فساد مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود ہے، اصلاح کر لو، غلط چیزوں سے ہٹاؤ، غلط چیزوں سے منع کر لو، اور اس کے بعد دشمنی کو مزید چھیڑو نہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، آئے قرآن تیری بلاغت پر قربان جاؤں کہ یہ کن گھروں میں زیادہ ہوتا ہے؟ جہاں پیسے زیادہ آئے، تھوڑی سی حیت اچھی ہو گئی ہے، کام چل پڑا ہے، تو اب کیا بات ہے مولوی صاحب تو وہاں مسجد میں ہے، وہ اپنے مدرسے اور مسجد کا مولوی ہے، یہ تو ہمارا گھر ہے، یہاں تو ہم جیسے چاہیں گے، اس کا حساب دینا پڑے گا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ مولوی اور عالم کا کوئی دسترس نہیں، وہ اتنا کہے گا جتنا دین کہے گا، اور اس سے انحراف کرنا دین سے انحراف ہے۔ تو فرمایا کہ مال ہم نے اس لیے دیا ہے اور اولاد ہم نے اس لیے دی ہے کہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، ایسا مال اور ایسی اولاد جو دین کے مقابلے میں ہو نری آزمائش ہے، خالص فتنہ ہے۔ واللہ عنده اجر عظیم، اللہ تعالی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اشارہ ہے کہ اگر اس خوشی کو اور اس واقعے کو آپ نے شریعت کے مطابق منا لیا تو اللہ اجر عظیم دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ خوشی دیر پا رہے گی۔ نقطہ یاد رکھو تفسیر کا، کہ جیسے آپ کسی کو کہا کہ میں بہت کچھ دے دوں گا، یعنی جو خوشی ہے اس کو رہنے دوں گا، اس سے 10 گنا اور دوں گا، تو دوسری طرف تنبیہ ہو گئی کہ اگر آپ نے شریعت کا ساتھ نہیں دیا، بیوی بچے اور مال کا ساتھ دیا اور شریعت کے خلاف چلے تو یہی خوشی زہر کر دوں گا تمہیں، زیادہ دیر تک چلے گی نہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے ایسے پروگرام اور تقریبات کہ جن میں شریعت کی حدیں توڑی گئی اور شریعت کو خون آلودہ کر دیا گیا، چند مہینوں کے بعد وہاں صف ماتم بچھی ہوئی نظر آ گئی۔ اللہ کل عالم کے مسلمانوں کو اپنے دین پر پوری استقامت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك، اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك، يا رب ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك، اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين
ومرافقة الأصدقاء وشفاعة النبي لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. اللہ جمیع خطیات تقصیرات معاف فرما، مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، علماء طلباء مدارس مساجد جملہ شعائر ملت کی حفاظت فرما، حکومتوں کے غلط عزائم سے اللہ دین اور اہل دین کو محفوظ فرما، اللہ مختلف بیماریوں سے آفات اور صدموں سے اہل اسلام کو محفوظ فرما، اللہ مسلمانوں کو اپنے عقائد و اعمال کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مسلمانوں کو اغیار اور ان کے قبیح آثار سے محفوظ اور مصون فرما، اللہ دعائیں قبول فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلات حل فرما، دین و دنیا کی سرخروئی عطا فرما، شدائد حیات ممات آسان فرما، قبر میں سوال منکر و نکیر میں ثابت قدمی عطا فرما، حشر و نشر میں شفاعت الانبیاء بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، اپنے فضل و احسان سے جنت الفردوس میں اعلی مقامات عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ. پتہ یہ کرنے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے حق مہر پر کوئی کاروبار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بیوی کی اجازت سے یا اس کی طرف سے یا وہ خاوند کو مالک بنائے، دونوں صورتوں میں وہ مال صرف میں لانا جائز ہے. کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ 3 طلاق دی، پھر عدت گزرنے کے بعد وہ عورت کسی رافضی کے حق میں آئی اور کچھ عرصے بعد اس نے بھی طلاق دے دی. اب مسئلہ یہ کہ یہ عورت اب اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہے کہ نہیں، حالانکہ حلال ہے ایک رافضی سے ہوا ہے، کیا رافضی سے حلال کرنا جائز ہے؟ نہیں، یہ بددستور مردار ہے اور حلال نہیں ہوئی، کیونکہ رافضی سے مسلمان کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں سب لباس ثابت نہیں. ڈاکٹر عبداللہ نے اس رسول میں شمائل کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ابو رمسہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو 2 سبز چادر اوڑے ہوئے دیکھا ہے. یہ روایت ترمذی شمائل میں بھی ہے اور ترمذی لباس میں بھی ہے، ابو داؤد کتاب اللباس میں بھی ہے، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے. اس میں یہ وضاحت موجود ہے کہ اس پر لکیریں ہری تھی اور زمین دوسرے رنگ کی تھی. لکیریں ہری ہونا علیحدہ بات ہے اور پورا کپڑا ہرا ہونا علیحدہ بات ہے. پتہ نہیں کیا ہے. میرے ایک بھائی لندن میں ملازمت کر رہا ہے، اس سال وہ والدہ کے لیے حج کا داخلہ بھیج رہا ہے، کیا ان کے رقم سے حج ہو جائے گا؟ جب کوئی اسٹور میں ملازمت جی جائز ہے، جائز کاموں کی کمائی جائز ہے. جمعے کی نماز ختم ہونے کے بعد ہم پر بیٹھ کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں. ایک شخص اپنی بیوی اور 2 طلاق یافتہ بہنوں کا سرپرست ہے. وہ شخص اپنی بیوی اور بہنوں سے کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ وہ پردے کیا کر، لیکن وہ نہیں مانتی. سوال یہ کہ وہ شخص اب کیا کرے؟ سختی کرے؟ نہیں، کہتے رہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عبدالرحمن سلفی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح زیادہ راجح بات یہ ہے کہ قبطیہ ماریہ سے ہوا ہے. بعض روایت میں بنت الجون کا ذکر ہے جس کا نام امیمہ تھا، اور بخاری میں 4 جگہ یہ روایت آئی ہے، لیکن وہ متکلم فی ہے. عبدالرحمن سلفی تو سلفی ہیں، ظاہر بات ہے، سلفی تو سلفی ہوتے ہیں. نکاح نامہ کے علاوہ لڑکی والے اسٹامپ پیپر پر کچھ شرائط لکھوائے، ایسا لکھنا جائز ہے؟ جی ہاں. اس زمانے میں لڑکیوں کی حفاظت کے لیے مضبوط بڑا تکڑا مہر اور بہت ساری شرائط عائد کرنا چاہیے تاکہ کاروباری لوگوں سے حفاظت ہو جائے. ایسا عمل یا وظیفہ کی بیوی ہمیشہ تابع رہے. یہی آیت ہے جو سورہ تغابن کی آج پڑھی گئی ہے، یہ پڑھتے رہو، خیر ہو جائے گی. پوچھنا یہ کہ ہمارے محلے کی مسجد میں امام صاحب کی غیر موجودگی میں ایک شخص نے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، داڑھی بھی پوری نہیں تھی، نماز پڑھا لی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ فاسق فاجر کے پیچھے جو نماز پڑھی گئی وہ دوبارہ پڑھی جائے گی.
آپ نے کہا تھا 13 انبیاء عجم میں آئے ہیں جن کے نام یہ تھے. معجزات الانبیاء قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چھپی ہوئی عام مل رہی. رشتے کے لیے استخارے کا خواب لڑکی نے خود کیا. میں نے دیکھا اور بڑی بہن جو کہ شادی شدہ ہے پتہ نہیں کے پاس کھڑے ہیں کہ اچانک سوئچ بورڈ میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور بلب ٹوٹ کر نیچے گر گیا. اس کی 12 بظاہر نفی ہے، یہ نہ ہے. اگر جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے ظہر کی 4 سنتیں چھوڑنی پڑے تو جماعت کے بعد پہلے 2 سنت پڑھی جائے گی یا 4؟ جماعت کے بعد پہلے 4 پھر 2. اگر مقتدی کی 1 یا 1 سے زائد رکعت نکل گئی تو آخری رکعت میں مقتدی تحیات پڑھ کر خاموش ہو جائے یا درود پڑھے؟ بہتر یہی ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر خاموش ہو جائے اور درود شریف اپنے آخری قاعدے میں پڑھے. اگر فرض نماز کی 4 رکعت میں سے 3 رکعت نکل گئی تو 3 کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ 4 میں سے 3 رکعت نکل گئی تو ظاہر بات ہے جب یہ اٹھے گا امام سے فارغ ہو کر تو پہلی رکعت پڑھے گا سبحانک اللہم، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ و سورت اور پہلا قاعدہ کر لے. پھر اٹھے اور 1 رکعت سورت والی ملا لے. پھر اٹھے 1 رکعت اخیر میں بغیر سورت کے پڑھ لے. کیا قسم کے کفارے میں اختیار ہے؟ جی ہاں. فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون او کسوتہم او تحریر رقبہ. اور آگے بھی ہیں 3 دن روزے کا بھی ذکر ہے. غلام آزاد کرو، اگر وہ نہیں ہے تو پھر مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں درود شریف کے بعد اللہم انی ظلمت والی دعا پڑھنا بہتر ہے یا ربنا آتنا اللہم انی ظلمت والی دعا بہتر ہے؟ کیونکہ یہ دعا ابوبکر صدیق نے خاص نماز کے لیے مانگی. حضرت ایک دوست نے یہ 2 سوال پوچھے ہیں. خضر علیہ السلام حیات ہے یا نہیں؟ والجمہور علی انہ حی، فتاوی حدیثیہ میں ہے. درست بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہے. ذوالکفل نبی ہیں، یہی صحیح ہے. عرض خدمت کہ میں نے بیٹے کا شایان نام رکھا ہے، تو پھر جب ایک اور ہو جائے تو اس کا نام نشان رکھیں. جب ایک اور پیدا ہو جائے تو اس کا نام انتظام رکھے. ساری دنیا آپ کے گھر میں جمع ہو جائے. حدیث میں ہے بڑھتے چڑھتے نام نہ رکھو. پچھلے جو میں بتایا ہے کہ وتر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، لیکن اس کے بعد 2 نفل بھی تو ہے. نہیں ہے نا، غلط بات ہے. وتروں کے بعد کوئی نفل نہیں، نہ 2 نہ 4. وہ ایسے پراپیگنڈا ہے، جھنتریوں کی بات ہے. غسل کرنے کے بعد وضو کرنا چاہیے یا نہیں؟ فتاوی شام میں ہے غسل کے بعد پھر وضو کرنا بدعت ہے. آخری جنگ جس مسلمانوں کفار کے درمیان ہوگی جس کا ذکر احادیث کتابوں میں یعنی ملحمۃ عظیمہ کے تفصیلی معلومات کس کتاب میں؟ نسائی شریف کی شرح میں اور امام عبداللہ ابن المبارک کی کتاب الجہاد میں. مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہ میں کیا فرق ہے؟ مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے اور مکروہ تنزیہ حلال کے قریب ہے. بعض رات فرض نماز کے بعد آیت الکرسی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور دعا بھی اس کے بعد مانگتے ہیں. یہ آیت الکرسی سورۃ اخلاص تو ہے، لیکن ان نمازوں کے بعد جہاں سنت موقدہ ہو یہ سنتوں کے بعد پڑھی جائے. فتح القدیر جلد 2 صفحہ 112. حضرت اس فعل کی کوئی حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ غریب تھے؟ غریب ہیں، غریب فی الحدیث تھے. اور امام ابو حنیفہ تو امام ہے، امام پر تو تمام دین مکمل ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کو غریب فی الحدیث کہنا ایسا جھوٹ ہے جیسے امام بخاری کو عجمی سازش کہا جائے. جن لوگوں نے بخاری اور مسلم کو عجم کے سازشی کہا ہے انہی کے باپ دادوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ حرز و سرائی کی ہے. کیا علامہ شبلی نعمانی نے کہا ہے؟ علامہ شبلی نے کسی سے نقل کیا ہوگا، وہ مورخ ہے، محقق محدث نہیں ہے. کچھ ضرورت مند لوگ مسجد میں مانگتے ہیں، یہ جائز ہے. مسجد میں مانگنا منع ہے. امام یا مؤذن یا انتظامیہ کا فرد ان کے لیے اپیل کرے. فتاوی شام میں ہے کہ جو مسجد میں مانگے وہ گناہ کرتا ہے، جو اس کو دیتا ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے. جمعے کے دن فرض سے پہلے اگر 4 رکعت سنت فوت ہو جائے تو فرض کے بعد ترتیب کے حوالے سے کیسے پڑھے؟ پہلے وہی 4 پڑھ لے، پھر بقیہ 6 پڑھ لے. گرمی کے موسم میں اکثر عورتیں لون کے کپڑے پہنتی ہے،
جو کہ دوسرے کپڑوں کی نسبت پتلے ہوتے ہیں، لہذا عورت کی اگر اوپر کوئی چادر یا بڑا دوپٹہ ہے تو خیر ہے، اور اگر جسم نظر آتا ہے تو وہ ننگی عورت ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز نہ پڑھے بھی وہ گناہگار ہے۔ بات سلام کہ میرے ماموں کے معاشی حالات بہت خراب ہیں، کثرت سے استغفار کرے، حالات کی بہتری کے لیے استغفار، کثرت استغفار، روزانہ میں رات کو سورہ رحمان پڑھ کر تمام مسلمانوں کو بخش دیو، ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے۔ میں نے خواب دیکھا کہ لاہور میں ہوں، ایک جگہ پہنچ کر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، کسی نے بتایا کہ یہ حضرت حجویری کی درگاہ ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کبار اولیاء و علماء و بزرگان دین میں سے، ان کا ذکر اور ان کی درگاہ خواب میں دیکھنا خیر ہے انشاءاللہ۔ پریشانی دور کرنے کے لیے کسی پیر صاحب نے منزل وظیفہ بتایا، ہر فرض نماز کے بعد یا فتح 21 مرتبہ، سہلن بفضلک یا وہاب 7 مرتبہ، صلی اللہ علیہ یا محمد 7 مرتبہ۔ یہ دو چیزیں تو صحیح بتائیں، تیسرے پیر صاحب نے بدعت کی ڈنڈی ماری ہے، یہ بتانے کے لیے کہ پیر شیطان کا بھائی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ پیر دوزخ جانے کا خواہش مند ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ کوئی درود ہے؟ میلاد کی ایک محفل میں مقرر نے کہا کہ حضرت کی پیدائش کے وقت یہ 7 باتیں ظہور میں آئی، پیدائش کے بعد نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، آپ مسلمان پیدا ہوئے، جبکہ ہر مسلمان کو مسلمانی کرانی ہوتی ہے، پیدائش کے وقت آپ کے سینے مبارک پر کلمہ لکھا ہوا تھا۔ ان میں کچھ باتیں صحیح ہیں اور کچھ باتیں کمزور ہیں، بدعتیوں کا یہی کام ہے، وہ مضبوط بات نہیں کر سکتے۔ بدعتی کی دیوبند مسلک کے بارے میں یہ رائے کہ دیوبندی حضرات حنفی نہیں ہے بلکہ شافعی ہے، شاباش، وہ حنفی ہے جو امام ابو حنیفہ پر روزانہ 256 جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ 11ویں اور 12ویں اور تیجا اور چیلم اور برسی اور اورس یہ فقہ حنفی کی کسی کتاب میں دکھا دے۔ دیوبندی ایسے حنفی ہے کہ ایسے حنفی بغداد و کوفے میں بھی نہیں ہوئے ہوں گے، الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ چھلنی جو ہے، چھلنی جانتے ہیں جس سے آٹا چھانتے ہیں، اس نے کوزے کو کہا سورائی کو جس میں 2 سوراخ ہوتے کہ تیرے اندر سوراخ ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا کہ 256 سوراخ لگے ہوئے۔ بدعتیوں کو حنفی یا سنی سمجھنا ایسا ہے جیسے مرزائیوں کو مسلمان سمجھا جائے، یا عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کے متبع جانا جائے، جیسے وہ دونوں جھوٹے ہیں، تیسرا ہی جھوٹا فرقہ ہے۔ میں اپنی بچیوں کو مدرسے دینیہ میں داخلہ دلوانا چاہتی ہوں۔ بڑی بیٹی جس کی عمر 18 سال ہے، 11ویں جماعت سائنس سے پڑھ چکی ہے، 14 پارے حفظ کر چکی ہے، ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے۔ اس سے چھوٹی بیٹی جس کی عمر 15 سال ہے، 8ویں جماعت سائنس سے پڑھ چکی ہے، اس وقت 9ویں جماعت میں، اور وہ عالمہ بننا چاہتی ہے۔ سب سے چھوٹی بیٹی کی عمر 8 سال ہے، دوسری جماعت کی طالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، آپ کی اولاد اور آپ کی زندگی قابل رشک ہے، اللہ استقامت دے اور تکمیل کو پہنچائے۔ یہ تو اس کی مرضی ہے، پورا نصاب پڑھنا ہو تو احسن علوم آئے۔ عرض یہ ہے کہ ایک محفل نعت میں شرکت کا موقع ملا، وہاں پر ایک صاحب نے ایک نعت خوان کو تحقیق کے لیے ایک سوال دیا، اور وہ سوال میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا۔ سوال یہ ہے، کیا حضرت اپنے اوپر درود بھیجتے تھے؟ اگر ہاں تو اس درود کے کیا الفاظ؟ یہی الفاظ، اللہم صلی علی محمد، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ یہ تو بخاری شریف میں ہے نا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ جب حضرت نماز پڑھ رہے تھے میرے قریب میں، اور آپ نے بھی پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا ہدایہ کی شرح اردو شرف الہدایہ دیکھ سکتے؟ جی ہاں۔ دائیں طرف سے چیز تقسیم کرنا اور دائیں کی افضلیت سنت ہے۔ جی ہاں، الایمن فل ایمن، دایاں 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 کا خیال رکھ۔ غیر مقلد کو سلام کرنا نہ کرنا بہتر ہے۔ تبلیغ و دعوت اللہ کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ ہماری فلیٹوں میں ایک مسجد ہے، اس میں امام صاحب کی تنخواہ اور دیگر اخراجات جو پورے کیے جاتے ہیں ان میں غیر مسلموں کا پیسہ بھی ہے، غنیمت کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ میری والدہ کو نیند نہیں آتی، ٹھنڈے دودھ پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پلایا کرے۔ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لے تو پھر دوسری رکعت میں کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ صاحب بحر کی رائے یہ ہے کہ یہی سورت دوبارہ پڑھے، اور ان کے بھائی صاحب النہر کی رائے یہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے۔ ضرورتاً ترتیب توڑ دینا جائز ہے،
کیونکہ صورت ترتیب سے پڑھ لینا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ مجھے وہم وسوسے بے مقصد سوچ آتی ہے، کثرت سے نوافل و تلاوت کر لے اور پاکی کا خیال رکھے۔ قرآن مجید میں جو کنیز رکھنے کے حوالے سے کہا ہے، آج کل جب آپ کی لڑائی ہو جائے گی غیر مسلموں سے اور وہ ان کی یہودی اور عیسائی عورتیں پکڑی جائے گی، امیر المومنین کی اجازت کے بعد آپ کو مل جائے تو وہ آپ کی کنیز ہے۔ کسی شخص نے کہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پتلون پہننا جائز ہے۔ پتلون پہننا جائز ہے، کفر نہیں ہے، نامناسب لباس ہے، خلاف سنت لباس ہے۔ اللہ کی عنایت سے اپنے شوق سے 10 سال فنون پڑھنے کے بعد عالم بنا ہوں، اب اس کے استاذوں کی خواہش پر یہ لڑکا مفتی بن جائے، لیکن اس کے والد مصر ہے کہ اس کو تبلیغ میں سال کے لیے بھیجے۔ دونوں کام کر لے، کیا فرق پڑے گا؟ تبلیغ میں 1 سال کے لیے جانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ 10 سال جو اس نے پڑھا ہے اب اس کے بھولنے کا انتظام کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے وہ بھول جائے۔ اس کا بہترین طریقہ تبلیغ ہے۔ واپس جب آئے گا تو بالکل شادولہ بن چکا ہوگا، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا اس کو۔ ہاں جی بائی جی، ہاں جی بائی جی، بس یہ باتوں کا طریقہ ہوگا۔ وہ علم کی عزت وقار سب خاک میں مل جائے گا۔ اس لیے تبلیغ میں ضرور بھیجے اسے، تاکہ وہ 10 سالہ جو ہے اس پر پانی کیسے پھیریں گے آپ۔ مولانا صاحب عرض یہ ہے کہ قرات والی نماز میں درمیان میں آپ سے شروع کر درمیان میں آیت پڑھ قرات کو فتح کرنا درست ہے؟ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں ہے کہ کون سی زبان بول رہا ہو۔ اگر کسی مسجد سے متصل کوئی میدان یا کھلی جگہ نہ ہو تو نماز جنازہ اور عیدین کی نماز مسجد میں نہیں، راستے میں پڑھ لے، مسجد میں منع ہے۔ شافعی امام کے پیچھے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ میں آمین زبان سے نہیں، بس خاموش کھڑے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ بیماروں کو خدا صحت شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جنہوں نے اپنے کاروبار روزگار کی دعا کے لیے کہا ہے برکت عطا فرما۔ ہمارے مخلص دوست تسنیم بائی کے بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ